السلام علیکم دوستوں، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہارون بلوچ آپ کو ڈائلاگ پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تیرا تیرا کیا ہے؟ تیرا ویلی کے حوالے سے بہت اس وقت سوشل میڈیا پہ فضائیں جو ہیں وہ گرم ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں تیرا کے حوالے سے وہ بہت تشویشناک بھی سمجھ آ رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، خصوصاً ان بیانات کے بعد جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ وزراء نے دیے ہیں۔ اور حقیقت میں جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بڑی تعداد میں نقل مکانی ہو رہی ہے تیرا ویلی سے، اور جو اینیکڈوٹس لوگ شیئر کر رہے ہیں وہاں پر تیرا کے مقامی لوگ جو وہاں سے نقل مکانی کر کے باڑہ میں آ رہے ہیں یا پشاور یا دیگر خیبر پختونخوا کے سیٹلڈ اور نسبتاً پیسفل ایریاز میں آ رہے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ بالکل دونوں متضاد صورتحال بتا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ یہ مان نہیں رہی کہ تیرا میں کوئی آپریشن چل رہا ہے یا تیرا میں آپریشن ہونے جا رہا ہے، یا پھر تیرا کے اندر نقل مکانی کے حوالے سے کوئی معاہدہ طے پایا ہے فیڈرل گورنمنٹ یا فوج اور جو تیرا کے مقامی لوگ ہیں وہاں کے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اب یہ آپ کو بتانا ضروری ہے اور یہ انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ تیرا ہے کہاں پر۔ تیرا بیسکلی ماضی میں ایک ایجنسی ہوا کرتی تھی، خیبر ایجنسی، اب وہ خیبر ضلع بن گیا ہے، اس کی تحصیل آپ کہہ لیں وہاں پر خیبر، جو کہ بہت دور دراز کا ایریا اس لیے بنتا ہے کہ جو پاکستان کا ویسٹ کا بارڈر ہے اس کے ساتھ یہ جڑتی ہے، اور وچ مینس کہ افغانستان کی جو سرحد ہے وہ بہت نزدیک ہے یہاں سے۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے، آپ تو کچھ ویژولز یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں نے ڈسپلے آپ کے لیے کر کے رکھا ہے۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور کافی بڑی ویلی ہے، بہت خوبصورت ہے، ماؤنٹینس ایریاز بھی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اور اگزئی ایجنسی بھی ساتھ لگتی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف کرم ایجنسی بھی ساتھ لگتی ہے، تو مختلف ایریاز کے درمیان جڑی ہوئی، لیکن زیادہ جو ہے وہ بارڈر جو افغانستان کا بارڈر ہے اس کے ساتھ اس کا علاقہ لگتا ہے، اور وچ مینس کہ وہاں سے ایکسیس کرنا زیادہ آسان ہے۔ پاکستان میں جو ایکسیس کرتے ہیں نارملی وہ کوہاٹ کے ذریعے، اور بنو کوہاٹ، اور پھر آپ سمجھ لیں کہ ایف آر کا علاقہ ہے، یہ علاقے بھی ایک راستہ جاتا ہے، اور دوسرا علاقہ جو مین وہ پشاور سے ہو کے گزرتا ہے خیبر ایجنسی، اور خیبر ایجنسی کے اندر سے ہوتا ہے باڑہ سے آگے، تو یہ مختلف علاقے ہیں۔ افغانستان میں جو علاقہ نزدیک پڑتا ہے وہ جلال آباد پڑتا ہے۔ اب افغانستان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر انریسٹ ہے، بہت لمبے عرصے سے ہے، اور تیرا میں بھی انریسٹ جو ہے وہ 2003 کے بعد سے ایک لمبی ہسٹری ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی آپریشن چلتے رہے ہیں، اور یہاں پر ایک ٹائم پر جو متحرک گروپ تھا اس کو لیڈ کرتے تھے منگل باغ، بہت مشہور منگل باغ کا نام آپ کو پتہ ہے، اگر ماضی میں اگر آپ جانتے ہیں منگل باغ، یا پھر انریسٹ کے حوالے سے کچھ جو خیبر پختونخوا یا فاٹا، فارمر فاٹا کے جو علاقے ہیں اس میں، تو منگل باغ کا بڑا نام آتا ہے، جو کہ لشکر اسلام، تحریک اسلام، لشکر اسلام کو ہیڈ کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے 2006 7 8 کے بعد یا اس عرصے میں آپ کہہ لیں کہ یہاں پر جو اسٹرانگ ہولڈ تھا وہ زیادہ کہہ لیں گے تحریک طالبان پاکستان کا ہو گیا، تو مختلف آپ کہہ لیں کہ یہاں پر تنظیمیں، آرگنائزیشنز، جو بینڈ آرگنائزیشن یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ یہاں پر ایکٹیویٹیز کرتی رہی۔ پھر آپریشن جب ہوئے بعد میں 2000 خصوصاً 13 کے بعد جو آپریشنز ہوئے، اس کے بعد سے یہاں پر فوج نے کافی علاقے خالی کرا لیے، اور فوج بھی 2003 میں اگرچہ انٹر ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں پر انفلٹریشن ہونا شروع ہو گئی تھی یہاں پر افغانستان سے طالبان کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لمبی ہسٹری ہے یہاں پر، آپ کہہ لیں کہ یہاں پر بہت خطرناک قسم کے لوگ یہاں پر یہ ان کی اماج گاہ رہی ہے، اور ایک ٹائم پر پیس آ بھی گیا تھا، لیکن یہ پیس کوئی لمبا نہیں چل سکا۔ 2021 کے بعد آپ کہہ لیں خصوصاً 2022 23 اور 24 یہ وہ سال ہیں جہاں پر دوبارہ سے یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں بڑھی ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں طالبان کی جو
فائرنگ ہے اس سے لوکل لوگ شہید ہوئے ہیں. اسی طریقے سے کچھ آپریشن جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہاں پر چل رہے ہیں, چلتے آئے ہیں, اس میں بھی کافی لوگ شہید ہوئے ہیں. تو دونوں طرف کے جو فائرنگ ہے, گولہ باری ہے, اس کے اندر کافی لوکل لوگ ان کی جانیں چلی گئی ہے, اور انریسٹ جو ہے وہ 3-4 ساڑھے 3 سال سے یہاں پر پھر سے اس نے اپنی جڑیں سرایت کر لی ہیں. کیوں ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 2000 آپ کہہ لیں کہ 20 کے بعد ایک معاہدہ سا دوبارہ ہوا تھا گورنمنٹ پاکستان کا. اس وقت جو حکومت تھی ان کی پالیسی شاید یہ تھی کہ ان کے ساتھ بات کی جائے, ان کو انگیج کیا جائے اور ان کو واپس پاکستان لایا جائے. پھر جب معاہدہ ہو گیا, پھر وہ واپس آئے تو پھر وہ معاہدہ ٹوٹ گیا. طالبان کو یہاں پر کافی بڑی تعداد میں واپس بسایا گیا, لیکن پھر یہ شترے بے مہار ہو گئے اور اپنی ہر طرح کی ایکٹیویٹیز انہوں نے کی وہاں پر, اور جو کرائم بھی بڑھا ہے اور وہاں پر انریسٹ بھی بڑھا ہے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی بڑھی ہیں. اور پھر ایک موقع آیا کہ وہاں کا جو لوکل قبائلیوں کا ایک جرگہ ہے 24 ممبران کا, انہوں نے انگیج بھی کیا طالبان کے ساتھ اور قرآن بھی لے کے گئے اور وہاں پر ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. پھر انہوں نے طالبان نے یہ شیورٹی بھی دی کہ ہم جائیں گے پھر, لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں. تو اس طرح کی ہسٹری رہی ہے, اور گورنمنٹ نے پھر جب اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز وہاں بڑھی ہے تو فیصلہ یہ شاید لیا کہ وہاں پہ دوبارہ آپریشن ہوگا. تو آپریشن اب 2025 سے یہ بازگشت ہے, اور مختلف طریقوں سے گورنمنٹ نے کنوے کرنے کی کوشش کی ہے لوکلز کو کہ یہاں پر آپریشن ہونے جا رہا ہے, اس لیے جگہ کو خالی کریں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے, یہ لوگ وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں لوکل, وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں, بلکہ ایک ٹائم پر گورنمنٹ اور جو وہاں کے قبائلین ہیں ان کے درمیان بھی اس بات پر وجرگہ ہوا کہ یہاں سے نقل مکانی نہیں کی جائے گی اور کوئی آپریشن شاید نہیں ہوگا. تو گورنمنٹ نے کہا شاید یہ لوکل جو ہے چاہتے ہی نہیں ہیں وہاں پر, اگرچہ لوکلز کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, ان کو کسی اور طریقے سے باہر نکالا جائے. بار بار یہاں پر آپریشن کرنے سے, بڑے پیمانے پہ جو آپریشن ہوتے ہیں اس سے ہم جو لوکل عوام ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور ان کو بار بار نقل مکانی کرنی پڑتی ہے. جب وہ واپس آتے ہیں ان کے گھر تباہ ہو چکے ہوتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ان کے جو نقصان ہے وہ بڑی مقدار میں ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ بار بار آپریشن سے وہ خوش نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر درجنوں کے حساب سے آپریشنز ہو چکے ہیں. لیکن اب موسم کی جو سردی ہے وہ بھی بہت شدت والی ہے, اور اس وقت گورنمنٹ نے ایک خبر آئی تھی کہ الٹیمیٹم دیا تھا کہ 10 جنوری سے لے کے 25 جنوری تک نقل مکانی کو کمپلیٹ کر لیا جائے تاکہ یہاں پر آپریشن سٹارٹ کیا جا سکے. لیکن حکومت نے یہ بات ان کو کنوے کی لوکلز کو, لیکن حکومت دوسری طرف جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ مان نہیں رہی کہ یہاں پر یہ اس طرح کی سیٹلمنٹ یا اس قسم کی اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ تقریباً اس وقت باڑہ میں 6,500-7 ہزار کے قریب یا اس سے زیادہ لوگ نقل مکانی کر کے آ چکے ہیں, جو کہ اپنے باقاعدہ گھر کا ساز و سامان اور ٹرکوں میں لاد کر لائے ہیں. اس وقت سچویشن تیرا کی یہ چل رہی ہے کہ وہاں پر کھانے کی کمی ہے, وہاں پر جو کھانا ہے خوراک ہے وہ نہیں پہنچ رہی. اور پھر اب یہ بھی سننے میں آیا ہے, مصدقہ اطلاعات ہے کہ وہاں پر کچھ لوکل تنظیمیں جو ہیں امدادی کارروائیاں وہ بھی انہوں نے شروع کر دی ہیں, لیکن پھر بھی خوراک کا بڑا مسئلہ, کیونکہ موسم بہت شدید خراب ہے. وہاں پر برف باری بھی ہوئی ہے, اس وقت بھی جو موسم ہے وہ ابر آلود ہے, وہاں پر سردی سخت ہے. لیکن لوگ چونکہ اس آپریشن کے خوف سے کہ آپریشنز میں ان کی جانیں نہ چلے جائیں, ان کے خاندان جو ہے وہ ان کو نقصان نہ پہنچے, تو اس لیے انہوں نے بڑی تعداد میں مائیگریشن کرنا شروع کر دی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے سینئر جرنلسٹ کی طرف سے کہ تقریباً آدھا تیرا وہاں سے خالی ہو چکا ہے, لیکن آدھے تیرے کے لوگ وہاں پر موجود ہیں. تو آپریشن اب کب ہو اس والے سے گورنمنٹ مان نہیں رہی. کس نوعیت کا آپریشن ہو رہا ہے, اگر ہو بھی رہا ہے تو صرف اتنا گورنمنٹ نے مانا ہے جو مختلف وزراء ہیں کہ تقریباً آپ کہہ رہے کہ جو آپریشن جس نوعیت چل رہا ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, ناٹ اے فل فلیج آپریشن. تو اب یہ عجیب سی صورتحال ہے. دوسری طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے نقل مکانی کرائی جا رہی ہے. اب جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے, جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں ان سے وہ جرگہ کرنے جا رہے ہیں اگلے کچھ دنوں میں, اور انہوں نے باڑہ کا جو اسٹیڈیم ہے اس کا اناؤنسمنٹ کی ہے. جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر نقل مکانی کر کے آئیں، تب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صورتحال واضح ہوگی۔ دوسری طرف گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی ایک حربہ ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ بیسکلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو معاہدہ کیا ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ وہ اس لیے کیا ہے معاہدہ اور نقل مکانی اور آپریشن کا جو سارا سلسلے کی جو یہ ساری بازگشت چل رہی ہے، بیسکلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہاں پر ایک آپ کہہ لیں کہ نیریٹو دیا ہے، ایک جھوٹی خبر دی ہے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے وزراء کا کہنا ہے، طلال چودھری ہو گئے یا پھر آپ کہہ لیں کہ ڈیفنس منسٹر وہ کہتے ہیں کہ اس کی پیچھے کہانی یہ ہے کہ جو 4 ارب روپے جاری ہوئے تھے اس میں کرپشن ہوئی جو تیرا کے لیے تھے، اور وہ وہاں پر لگے نہیں، اور اس کو چھپانے کے لیے یہ ساری کارروائی یا اس طرح کے نیریٹو دیا گیا ہے جو کہ صوبائی حکومت کی طرف سے دیا۔ اب یہ بڑی اور مزے کا خیز بات ہے کہ آپریشن بہت سیریس چیز ہوتی ہے، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، ان کے مال مویشی جو ہے، ان کی جو زراعت ہے، ان کے بہت سارے اور جو کاروبار زندگی ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرف فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے درمیان جو یہ سچویشن چل رہی ہے، ٹگ آف وار اور مڈ سلنگنگ، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اور حقیقت کیا ہے اس حوالے سے کوئی کچھ مصدقہ طریقے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں وہ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن موسم اس وقت بہت خراب ہے جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو امید ہے آپ کو تھوڑی سی سچویشن کو جس طریقے سے میں نے انپیک کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ سچویشن اس وقت بہت حقیقت میں آن گراؤنڈ گھمبیر ہے، اور اس پہ کالے بادلوں کے سائے ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔